ہٹا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسرا بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو. اب ہر دور کے سائنس کو تعجب رہا ہے کہ کیوں کر لے گیا. اس زمانے کے اعتراضات اور تھے. اب آسمان جو ہے ٹھوس جسم ہے، لہذا جاتے وقت آسمان پھٹے ہیں اور آتے وقت آسمان پھٹے، تو اس لیے کیوں کر گئے. اب اس دور کے اعتراضات اور ہیں کہ اتنی دور پر جا کے وہ ہوا کا دباؤ یوں ہو جاتا ہے اور وہ ہوا غائب بھی ہو جاتی ہے اور وہ سانس لینا ناممکن ہے. اور یہ غرض چکر وہی رہا کہ کیوں کر گئے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں اس منزل پر کہ قرآن کب کہہ رہا ہے کہ یہ گئے. جو آپ پوچھئے کیوں کر گئے، قرآن کہہ رہا ہے وہ لے گیا. اب اس کے سب کاموں کو آپ نے سمجھا ہو کیوں کر ہوتے ہیں. پھر صلوات بھیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز سے صلوات. اب تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ. اور اب انہی سائنس کے اعتراضوں سے گھبرا کے کچھ خیر خواہوں نے اسلام کے یا اپنے علم کے بھرم کو رکھتے ہوئے پھر جواب نہ دینے سکنے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ وہ تو روحانی معراج تھی. یعنی اب تو سائنس ہماری جان چھوڑے گی. ارے وہ تو جب جسم کے ساتھ گئے ہوتے تو یہ سب آپ کہتے. ہم کب کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ گئے؟ وہ تو خواب دیکھا تھا، وہ تو روح گئی تھی. اب نہ آسمان کا پھٹنا ہے، نہ ڈولنا ہے، نہ ہوا کا دباؤ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آسانی کے لیے اب اعتراضات سے چھٹکارا ہو گیا روحانی کہہ کے. تو میں اس جماعت سے کہا کرتا ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، کہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ معراج کو مانیے. ارے بالکل چھٹکارا ہو جائے گا. کہہ دیجئے کہ ہوئی نہیں معراج. ہم کب کہتے ہیں؟ مجبوری آپ کو کیا ہے؟ آپ کہیے گا مجبوری ہے کہ قرآن میں ہے. اب کیوں کر نہ مانے مسلمان رہتے ہوئے؟ تو میں کہتا ہوں جب قرآن میں رہنے کی مجبوری سے آپ مان رہے ہیں تو جو قرآن میں ہو وہ مانیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو. اب بندہ بحالت حیات نام فقط روح کا ہوتا ہو تو روحانی معراج مانیے، اور بندہ مجسمہ روح و جسد کا نام ہوتا ہو تو پھر معراج روحانی ماننے سے کام نہیں چلے گا. صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے صلوات. مگر اب شرک کے اعتراض کو جس جواب سے میں نے حل کیا تھا اور دنیا ماننے کے لیے مجبور ہے اسی کو پھر اصول بنا لیجئے. اب یہ ایک موضوع مستقل تعظیم شاعر اللہ کا آ چکا ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہوگا. تو مگر اب یہی تتمہ کلام میں ربط بھی اسی سے ہے کہ میں کہتا ہوں پھر اس کو اصول بنا لیجئے. اس کے معنی یہ ہوئے اصول کہ ذکر رسول جو شخصی خصوصیات اور مادی تشخصات کے ساتھ ہو وہ غیر اللہ کا ذکر ہے، مگر جو اللہ کے رشتے سے ہو وہ ان کا ذکر عین ذکر خدا ہے. تو بس اب یہ اصول بنا لیجئے کہ کسی کا بھی ذکر اس کے مادی تشخصات کے ساتھ ہو تو وہ عبادت نہیں ہو سکتا، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت سے ہو تو پھر وہ شرک نہیں ہے. اب ہم کسی فدیہ راہ خدا کا ذکر کریں تو رشتہ مل گیا خدا سے. اب اگر ہم اس کا ذکر کریں تو اسے غیر ذکر خدا نہ کہو، اگر اس کی تعظیم کریں تو اس کو غیر تعظیم خدا نہ کہو. اب اس کا ذکر عین ذکر خدا ہے، اس کی تعظیم عین ذکر تعظیم خدا ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ جن شخصیتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں
کیا خدا سے بے نیاز ہو کے ذکر کرتے ہیں؟ ارے شخصیتیں جب فنا ہو گئی ہوں اس کے ذکر میں ایسا کہ ان کا ذکر بغیر اس کے ذکر کے ہو ہی نہیں سکے. میں کہتا ہوں وہ ذات کہ ولادت کا ذکر کیجئے تو خانہ خدا کا نام آئے, شہادت کا ذکر کیجئے تو خانہ خدا کا الگ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اب دنیا کہتی ہے کہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے. یہ بھی حدیث کے چہرے پر نظر عبادت ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں نہیں ہے, دوسروں کے یہاں بھی ہے اور بڑے معزز راویوں کی ہے. ایک دفعہ پدر بزرگوار غور سے سہولت دیکھ رہے تھے تو بزرگ مرتبہ دختر نے کہا کہ آج آپ بڑے غور سے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. دینے والی خاتون کو تعجب ہوا کہ آج آپ بڑے غور سے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. تو پدر بزرگوار نے یہ کہہ کے منہ بند کیا کہ تم نے رسول کا یہ قول نہیں سنا کہ ذکر النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. پھر بلند آواز سے صلوات. تو اب آج دنیا کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ مخلوق کا ذکر کیوں کر عبادت اور مخلوق کے چہرے پر نظر کیوں کر عبادت. میں کہتا ہوں قرآن بھی خدا تو نہیں ہے, کلام خدا ہے, مگر اس کے حرفوں پر نظر عبادت ہے یا نہیں؟ اس کا تلاوت کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظی تعلیمات کا مجموعہ ہے. تو جب اس کی تلاوت کریں گے تو تعلیمات الہی زبان پر آئیں گے, مقصد خدا پورا ہوگا. جب اس کے حروف پر نظر کریں گے تو تعلیمات الہی نظر سے گزریں گے, مقصد خدا پورا ہوگا. تو جو تعلیمات الہی کا لفظی مجموعہ ہو اس کا پڑھنا عبادت ہو, اس کا سننا عبادت ہو اور اس کے حروف پر نظر کرنا عبادت ہو, تو جو اس کے تعلیمات کا عملی مجسمہ ہو جائیں. تو اس کی تلاوت عبادت ہوگی, ان کا ذکر عبادت ہوگا, اس کا غور سے سننا عبادت ہوگا, ان کے مجلس ذکر میں بیٹھنا عبادت ہوگا, اس کے سطور پر حروف پر نظر کرنا عبادت ہوگی, ان کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہوگا. جب اس کے تعلیمات کا عملی مرقع ہے. اور بحمداللہ خوش نصیب ہے کہ یہ دور اس عبادت کے انجام دینے کا ہے, اور اس حیثیت سے خوش نصیب ہیں کہ جب دل چاہتا ہے مجلس کر لیتے ہیں. لیکن جن ان کا دور ایسا تھا کہ وہ باپ کی مجلس نہیں کر سکتے. دیکھنے میں تو سید الساجدین کا قید خانہ وہ تھوڑی مدت کا تھا, زیادہ سے اسی سال رہائی ہوئی ہے یا دوسرے سال رہائی ہوئی ہے, مگر بہرحال 1 سال کے بعد صحیح تو وہ تو قید ختم ہو گئی. مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ آزادی اس کے بعد بھی نصیب نہیں ہوئی. مجھے پوری زندگی قید خانے میں نظر آ رہی, مگر انہوں نے اپنی ذات کو ان مقاصد کے پورا کرنے نہیں ہو سکتی. اس کی تدبیر کیا کی کہ مناجاتوں کو مدرسہ الہیات بنا دیا. دعاؤں کے ذریعے سے ہم کسی آدمی کو مخاطب کر ہی نہیں رہے کہ سیاست کا کوئی شکنجہ ہمیں کسے. ہم تو اپنے خدا کو مخاطب کر کے بات کہہ رہے ہیں, لہذا کوئی سیاست وقت اس پر پہرے نہیں لگا سکتی.